لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریضہ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی صرف پیپر ورک ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، یا یہ کہ دو الگ الگ ملکوں میں کہیں رہ رہے تھے اور صرف فون پر نکاح ہوا، پھر کیا ہوا کہ طلاق ہو گئی، یا جن کے مہر تم نے مقرر نہیں کیے اور تم انہیں مال و متاع دو، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے. بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے. احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں پر ان عورتوں کا یہ حق ہے. یہاں اس آیت میں متع طلاق کی بات کی جا رہی ہے. متع طلاق یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کو طلاق دینے کا مسئلہ بیان کیا جس کے ساتھ شوہر نے ابھی مباشرت ہی نہیں کی، یا رخصتی نہیں ہوئی، یا مہر مقرر نہیں ہوا. تو اس صورت میں اگر مہر مقرر نہیں ہوا اور پہلے ہی طلاق ہو گئی تو پھر متع طلاق دیا جائے گا، یعنی حسب حال کچھ مال یا کوئی ہدیہ دے گا. اور اس سے مقصود عورت اور اس کے گھر والوں کی دلجوئی کرنا ہے تاکہ طلاق کی وجہ سے انہیں جو تکلیف پہنچی ہے اس کا کچھ مداوع ہو سکے. جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 241 میں بھی آتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز متع طلاق کہلاتی ہے. تو مطلقہ کو کچھ دے کر رخصت کرو. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت دین ہے. ابو اسید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا. جب وہ آپ کے ہاں لائی گئی، آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ناپسند کیا، تو اس لیے آپ نے ابو اسید سے کہا کہ ان کا سامان کر دیں، یعنی یہ رہنا نہیں چاہتی، اور رازقیہ کے 2 کپڑے انہیں پہننے کے لیے دے دیں، یعنی جاتے ہوئے گفٹ دیا. اور یہ گفٹ مہر کے علاوہ ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کتنا دینا چاہیے یہ نہیں بتایا، فرمایا وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنے حیثیت کے مطابق، بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا دین. ناراضگی میں بھی، طلاق کے موقع پر بھی، آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، پھر بھی کچھ دو. یعنی ہمارے ہاں عموماً رواج ہوتا ہے خوشی کے موقع پر کچھ دینے کا، یہ تو بہت کامن ہے نا. اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خوشیاں اور یہ عیدیں ہماری اپنی بھی ہیں یا نہیں، بس موقع آ گیا ہے اب دینا ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کچھ موقع ہم نے شادی بیاہ کی ایسی رسمیں منہ دکھائی اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جس میں لازمی طور پر کچھ دیتے ہیں. یہ بری ہے اور یہ جہیز ہے اور یہ سب چیزیں بھی کوئی دین میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس موقع پر ضرورت کی چیزیں آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دونوں خاندان مل کے ایک نیا گھر بنانے کے لیے دے سکتے ہیں. اسی طرح بچہ پیدا ہو یا کوئی کامیابی ہو یا کسی کے گھر کوئی جاتا ہے یا کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو جاتے ہوئے کچھ رخصت کرتے ہوئے مہمان کا جو حق ہے، یعنی کوئی بھی طریقہ ہو. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ غم کے موقع پر، دکھ کے موقع پر، جدائی کے موقع پر، ناراضگی کے موقع پر، طلاق کے موقع پر، طلاق کے بعد گھر سے بھیجتے ہوئے کک آؤٹ نہیں کرنا بلکہ بھلے طریقے سے شرافت کے ساتھ کچھ دے کے. تو آپ دیکھیے اگر جدا ہونے والی بیوی کو تحفہ دیا جا رہا ہے تو جو بیوی گھر میں ہے اس کا کیا حق ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہوگا بعض گھرانوں میں، بعض خاندانوں میں اس کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے کہ بچے شادی سے پہلے بھی اگر کماتے ہیں تو ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو کچھ نہ کچھ اس میں سے گفٹ دیتے ہیں. اور یہ بھی ہم ماؤں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ تمہاری یہ جاب ہوئی ہے، اب اس سے تم خالہ کے لیے یہ لے کر آؤ، پپی کے لیے یہ لاؤ، بہن کو یہ دو، بھائی کو وہ دو. یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے تاکہ بچپن سے ہی دینے کی عادت پڑے. اور جہاں جہاں دینے کا آپ نے تفصیل تو پڑھ ہی لی ہے کہ والدین کو اور رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور یتیموں کو، پھر صدقہ نکلوایا جائے ان سے کہ غریبوں مسکینوں کے لیے تم صدقہ نکالو. یہ نہ وہ سمجھے کہ جو ہم نے کمایا وہ میرا نہیں، ہم جو کچھ بھی کمائے وہ سب ہمارا نہیں ہے، اس میں اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے اور رشتہ داروں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، بہت سے لوگوں کا حق ہے اس میں، وہ سب کا ہے، وہ صرف میرا نہیں ہے. تو جو لوگ اس طرح کے طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں، دینے والے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ خوب خوب برکتیں سمیٹتے ہیں.
اور کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں، نہ ماں باپ پہ خرچ، نہ بہن بھائیوں پہ، نہ بیوی پہ، کسی موقع پر کوئی خوشی کا موقع کبھی کوئی تصور ہی نہیں کوئی گفٹ دینے کا. تحفہ جو ہے وہ غیروں کے لیے نہیں ہوتا، تحفہ اپنے گھر میں بھی دیا جا سکتا ہے. والدین بچوں کو اور بچے والدین کو دیں، یہ بھی محبت بڑھانے والی بات ہوتی ہے. بھلے وہ استعمال کریں یا نہ کریں یا آگے کسی کو دے دیں یا کچھ بھی کریں، لیکن یہ کلچر گھروں کے اندر ہونا چاہیے ایک دوسرے کو دینے کا. اور پھر خاص مواقع کے اوپر، عید کے موقع پر یا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس موقع پر. ہمارے والد جو تھے، ہمارے کوئی بھی بہن بھائی پیدا تھا تو باقاعدہ امی کو گفٹ دیا کرتے تھے اس موقع پر، یعنی خوشی کا اظہار. حالانکہ یہ نہیں کہ کوئی کمی ہوتی تھی، پہلے سے ہی یعنی کہ گھر میں الحمدللہ وافر تھا سب کچھ، سب ضروریات خود پوری کرتے تھے، لیکن خوشی کا موقع ہے. یہ ایک جسچر ہے، کیونکہ عورت کو اچھا لگتا ہے باپ سے لینا، بھائی سے لینا، ماں سے لینا، شوہر سے لینا. تو یہ لین دین جو ہے یہ آپس میں ہوتا رہنا چاہیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اور جب شوہر اپنا فرض بھی نہیں پورا کرتا، نان نفقہ بھی نہیں دیتا، ضرورت کی چیزیں بھی نہیں لا کے دیتا، تو تحفہ کہاں سے دے گا؟ یہ بخل کی انتہا ہے نا. خرچ کی ابتدا گھر والوں سے کرنی چاہیے، اور اگر گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا، مہر تک نہیں دیتا یا دے کے لے لیتا ہے، یا بیوی کماتی ہے تو وہ بھی چھین لیتا ہے. استغفر اللہ، یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ سراسر ظلم کا طریقہ ہے کہ بیوی کے مال پہ نظر رکھی جائے. یعنی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی فقہا یہاں تک کہتے ہیں کہ بیوی جتنی چاہے مالدار ہو، پھر بھی مرد پہ فرض ہے کہ اس پہ خرچ کرے. کہاں یہ کہ وہ اس سے کچھ لے، وہ اپنی مرضی سے خوشی سے دے. قرآن میں لکھا ہے اگر خوشی سے دیتی ہے تو دے سکتی. فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تم مزے سے خوشگوار سمجھ کے کھا سکتے ہو. لیکن اگر وہ نہیں دینا چاہتی تو اس کی مرضی ہے، تم اس سے چھین نہیں سکتے، تم اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے، تم اس بنا پہ اس کو طلاق نہیں دے سکتے کہ تم نے اپنا فلاں جو پیسہ ہے وہ مجھے نہیں دیا. لیکن اسلام کے ان طریقوں پر کتنے گھروں میں عمل ہو رہا ہے، کون ان پہ عمل کر رہا ہے؟ اسی لیے گھریلو مسائل، اسی لیے دل دور ہے. چاہے وہ روایتی طور پر وقتی طور پر ساتھ رہ بھی رہے نا، دل نہیں جڑے ہوئے ہوتے کیونکہ کیئر نہیں ہوتی. پھر فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ نہیں لگایا یا جن کے مہر تم نے مقرر نہیں کیے، اور تم انہیں مال دو وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے. احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں پر ان عورتوں کا یہ حق ہے، محسنین پر یہ حق ہے، لازم ہے کہ محسنین یہ کام کریں. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر تم ان منکوحہ عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کر دیا. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ مہر مقرر نہیں ہوا تو کیا دینا ہوگا طلاق کے موقع پر؟ متع طلاق، کوئی گفٹ وغیرہ دینا ہوگا. لیکن اگر مہر مقرر کر دیا تو مقرر مہر کا آدھا ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ عورتیں مہر معاف کر دیں یا وہ مرد مہر معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. مردوں کو کہا گیا کہ تم چھوڑ دو اور تم آپس میں احسان کرنا نہ بھولو. اچھے دن ہو تب بھی احسان کی روش اختیار کرو. یعنی دن تو برے نہیں ہوتے، ہماری اپنی خرابیاں ہوتی ہیں. اور اگر ایسے دن آ گئے ہیں کہ جس میں تعلقات بگڑ گئے تو بھی احسان کرنا نہ بھولو. جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. تو بہرحال یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب نکاح ہو جائے اور شوہر نے بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کی لیکن حق کے مہر مقرر کیا تھا، تو اس صورت میں اگر طلاق ہو رہی ہے تو خاوند کے لیے ضروری ہے کہ آدھا مہر دے دے اور آدھا واپس لے لے. الا یہ کہ عورت اپنا حق معاف کر دے کہ تم سارا ہی لے جاؤ، اس صورت میں خاوند کو کچھ بھی نہیں دینا ہوگا. اور پھر یہ کہ ازدواجی تعلقات کی خوشگواری کا تعلق ولا تنسوا الفضل بینکم میں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولیں.
اسما بنت یزید انصاریہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کے پاس بیٹھی تھی. آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچاؤ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے ہاں طویل عرصے تک بیٹھی رہے بغیر شوہر کے، یعنی شادی نہ ہو، پھر اللہ اس کو شوہر عطا کر دے اور اس کے ذریعے سے اولاد بھی عطا کرے، پھر کسی دن غصے میں آ کر ناشکری کرے اور یوں کہہ دے میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں. یعنی عورت کا یہ سوچنا کہ اس مرد سے مجھے کوئی خیر نہیں ملی، یہ ناشکری ہے. جو اولاد آپ کو ملی ہے نا، اس سے یہ بھی ایک نعمت ہے جو اس کے بغیر نہیں مل سکتی تھی. جو شادی ہو کہ تم اس کے گھر آئے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے نہیں بنی وہ الگ بات ہے، لیکن جو ملا ہے نا اس کا تو شکر ادا کرو. جو نہیں ملا اس پہ جو ناراضگی ہے، تنگی ہے، غم ہے، غصہ ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیور ایول ہو، کہ کسی کے اندر کچھ بھی خیر نہیں. تو جب انسان نعمتوں کو یاد کرنے لگتا ہے نا، احسانات کو نہیں بھولتا، بڑا نوبل انسان ہوتا ہے وہ جو کسی کا احسان نہ بھولے. یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کا تو کیا ماں باپ شوہر کسی کا بھی نہیں مانتے. تو یہ انتہائی اکڑ پن ہے، انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے، اور ایسا کرنے والے خود بھی کبھی خوش نہیں رہتے. تو جس کسی نے ہمارے ساتھ کوئی بھی احسان کیا اس کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور اگر شکریہ ادا کرنے کا موقع نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور ایک اور طریقہ بھی ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرنی چاہیے. یہ بھی احسان کا بدلہ ہوتا ہے. 3 طریقے سے بدلہ دیا جاتا ہے. ایک یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسا کسی نے کیا آپ نے ویسا ہی کر دیا. کسی نے آپ کو کچھ دیا آپ نے وہی لوٹا دیا، یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز لوٹا دی. ایک یہ کہ آپ کے بس میں نہیں کہ وہ لوٹائیں، آپ شکریہ کر دیں. وہ شخص دے کے کہیں چلا ہی گیا، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، شکریہ کہاں سے کریں؟ تو آپ کیا کریں اس کے لیے؟ خوب دعا کریں. اور اگر کسی کے ساتھ ذکر کرنے کا، اس کو یاد کرنے کا موقع ملے تو اس احسان کا ذکر کریں، اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں. ہم عام طور پر لوگوں کو مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں. جب کوئی مر جاتا ہے نا اس کی یکا یک ساری اچھی باتیں یاد آنے لگتی ہیں. اور افسوس یہ کہ جب تک کوئی زندہ رہتا ہے اس کی اچھائیاں ہمیں نظر ہی نہیں آتی. وہ اپنا آپ بھی قربان کر ڈالے تو ہمیں لگتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے ویل وشنگ کو، دوسروں کے احسان کو یاد رکھیں اور اس کا تذکرہ کرتے رہیں. تو یہ سب آپس میں فضل کو یاد رکھنے کی صورتیں ہیں. تو وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں نظر آئیں جو کفر کرتی ہیں. کہا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں. یعنی خاوند کی اور احسان، یعنی جو بھی کوئی احسان کرے کوئی قدر نہیں، اس نے کیا دیا، اس نے کیا میرے لیے کیا. بچوں سے ناراض، والدین سے ناراض، بہن بھائیوں سے ناراض. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر ایک سے ناراض رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سب کو انہی کے ساتھ ہی بھلا کرنا چاہیے، ان کا فرض کوئی نہیں بنتا. اور جب وہ خود کسی کے ساتھ نہیں کرتے تو کوئی ان کے ساتھ کیا کرے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان سے اس لیے ملنے سے ڈرتے ہیں کہ جب آپ ملیں گے آپ کو کچھ تانا تشنیع سننا پڑے گا، تو آپ پھر اوائڈ کرنے لگتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو خوشی رکھیں، ایسے لوگوں سے نہ ملیں. اس سے پھر وہ اور غصے میں آتے ہیں کہ ہم سے کوئی ملتا نہیں، بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا، فلاں نے چھوڑ دیا، ماں باپ بھی اپنے نے وہ بھی چھوڑ گئے، اتنا روتے ہیں. کبھی سوچا کہ کیوں چھوڑ گئے سارے؟ انسان تو انسان کی ضرورت ہے. انسان کو تو ضرورت خود اپنے لیے ہوتی ہے، کسی کو جا کے دیکھے ملے، کسی سے بات کرے. لیکن وہ کیا خرابی ہے تمہارے اندر کہ جس کی وجہ سے سارے ہی بیگانے ہو گئے ہیں؟ تو پھر سب میں تو نہیں نا قصور. اگر کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا تو ہم کہتے ہاں بھائی غلطی دوسرے کی ہے، لیکن جب سارے ہی ایسے ہو گئے تو پھر آپ میں بھی تو کوئی غلطی ہوگی. تو اس میں ضروری ہوتا ہے دوسرے کا احسان ماننا، کسی بھی طرح اس کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کے سامنے یا اس کے پیچھے یا اس کی آخرت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جویریہ سے شادی کی تھی تو ان کے سارے قبیلے کے لوگوں کو آزاد کر دیا تھا. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ اپنے سے بڑوں، اپنے جیسوں، بلکہ اپنے سے چھوٹوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. بچے جب آپ کو کوئی کام کر کے دے، جب منا چھوٹا موٹا کوئی کام کرے تو بہت زور سے تھینک یو بولا کریں، جزاک اللہ بولا کریں.
تاکہ ان کو احساس ہو کہ انہوں نے کچھ اچھا کیا اور وہ آئندہ پھر بھی شوق سے کریں. کیونکہ انسان کے اندر ایک فطرت ہے نا اس کی کہ جس چیز کا اس کو صلہ ملتا ہے وہ اس کو خوشی سے کرتا ہے. اسی طرح خادموں کے ساتھ بھی احسان کا رویہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا بنائے پھر اسے لے کر آئے اس حال میں کہ اس کھانے کی گرمی اور دھواں برداشت کر چکا ہے تو مالک کو چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے اور کھلائے, اور اگر کھانا تھوڑا ہو تو اس کے ہاتھ میں 1 یا 2 نوالے ہی رکھ دے, یعنی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کرے. اسی طرح نان مسلمز کے بھی احسان کو یاد رکھنا چاہیے, ان کو بھی آسان طریقے سے بدلہ دینا چاہیے. جیسے متم حالت شرک میں فوت ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احسان نہیں بھولے, کیونکہ اس نے بیٹوں کو بھیجا تھا کہ آپ کو مکہ واپس لائے. جب طائف کے سفر پہ گئے تھے تو مکہ والے پھر واپس داخل نہیں ہونے دے رہے تھے, تو آپ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا اگر متم زندہ ہوتا تو ان نجس لوگوں کی سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش سے انہیں چھوڑ دیتا. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس کے احسان کو یاد رکھا. تو پھر اسی طرح لین دین, دیگر معاملات, یعنی مختلف طریقے سے. پھر فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, سب نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی, اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں نا, ان میں پڑھ کے بندہ نمازوں سے غافل ہونے لگتا ہے یا تاخیر کرنے لگتا ہے. بچوں میں مصروف ہیں, شوہر کی بات مان رہے ہیں, وہ مہمان آ گئے ہیں, اس کا بھی چکانا ہے, اس کا بھی دینا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, پیچھے رہ گئی نماز, اس میں ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں, چلو جلدی جلدی پڑھ لو. یا یہ کہ تاخیر سے پڑھتے ہیں, نہیں اول وقت پڑھو, خصوصاً عصر کی نماز, کیونکہ عصر کی نماز میں آپ نے فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے, جب دھوپ پیلی پڑتی ہے تو اٹھ کے 2-4 ٹکرے مار لیتا ہے, جیسے مرغا زمین پہ ٹھونگے مارتا ہے. تو اس لیے خاص طور پر نماز کی حفاظت اور عصر کی نماز کی حفاظت کی بات کی گئی. اور نماز اسلام کی بنیادی تعلیم ہے, ایمان کی علامت ہے. نماز کی حفاظت مسلمان کی علامت ہے, اور دنیا کے کاموں کی وجہ سے نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے. نماز کا وقت داخل ہوتے ہی کام کاج چھوڑ کے نماز کی طرف چل پڑنا چاہیے. حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کا حکم ہے. صلاۃ الخوف کی تفصیل آتی ہے قرآن میں کہ دیر اینڈ دین اسی وقت انسان پڑھے, چاہے 1 رکعت پڑھے, اس کا پورا طریقہ سکھایا گیا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری کلمات تھے وہ کیا تھے؟ نماز کی حفاظت کرو, الصلاۃ الصلاۃ, اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. تو جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ دیگر عبادات کی بھی حفاظت کرے گا, وہ بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرے گا. اور ایسے لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے والذین ھم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ انہیں ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی جس نے 5 نمازوں کی, ان کے وضو, رکوع اور سجود اور اوقات کی حفاظت کی. کس کس چیز کی؟ وضو کی, رکوع, سجدہ اور اوقات کی. یعنی جب جلدی پڑتا نا تو انسان سجدہ رکوع میں ہلتے ہلتے ہی اٹھ کھڑا ہوتا تو وہ نہیں ہوتی ادا. جو فرض نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا. اور عصر کے وقت جو ہے وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عصر کی نماز چھوڑنے کو اعمال کی بربادی کا باعث بتایا. فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے, باطل ہو گئے, گویا اس کا گھر بار برباد ہو گیا. یعنی جو عصر کی نماز چھوڑ دے. وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. تو نماز میں قیام بھی فرض ہے, یعنی نماز کے دوران نہ تو کھڑے ہو کے بات چیت کرنی چاہیے اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. جو اذکار اور سورۃ فاتحہ وغیرہ بتائے گئے ہیں وہ پڑھنی چاہیے, اور نماز میں لمبا قیام کرنا چاہیے. قیام جو ہے یہ نماز کا ایک رکن ہے, اور جو قدرت رکھتا ہے اس کے لیے قیام کرنا لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. اور لمبے قیام والی نماز زیادہ افضل ہوتی ہے. جس کو ظاہر ہے قرآن زیادہ یاد ہوگا وہ لمبا قیام بھی کر سکے گا, تو اس کے لیے پھر قرآن حفظ کرنا چاہیے, کچھ لمبی لمبی صورتیں. اور انفرادی نمازوں میں زیادہ طویل قیام کرنا چاہیے. اگر جماعت کا وقت ہو, آپ امام ہو, تو پھر بہت لمبی نماز نہ پڑھائیں کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی. اور یہ جو کہا گیا نا للہ قانتین, تو اس میں خشوع کا بھی حکم ہے, یعنی فرما بردار بن کر, کیونکہ یہ جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے.
جس لحاظ سے نماز کے اندر حسن اور خوبصورتی ہوگی اسی لحاظ سے اجر و ثواب ہوگا. خشوع نہ کرنے والوں کی مذمت بھی کی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین نمازوں کی توفیق دے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو پیدل یا سواری بھری نماز پڑھ لو، جس حال میں ہو پڑھ لو. ویسے تو منع ہے پیدل نماز پڑھنا، چلتے چلتے نماز منع ہے، یا گاڑی چلاتے چلاتے یا گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھنا منع ہے فرض. لیکن اگر خوف ہو تو پھر اس صورت میں اسی حال میں پڑھ لو. پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو یاد رکھیے خوف کی حالت میں نماز کی شرائط ساقط ہو جاتی ہیں، نماز کی رکعات کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر جب تم امن میں ہو تو اللہ کو خوب یاد کرو، یعنی نماز میں اور نماز کے علاوہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. کیسے؟ کما علمکم، اس کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق. من گھڑت طریقے مت نکالو ذکر کرنے کے. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تو اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنی چاہیے، جیسے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اور مسنون نماز پڑھنے والے کے لیے ہی اللہ اور رسول کا ذمہ ہے، یعنی ان کی بخشش کا ذمہ ہے. لوگ دور دور سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ سیکھتے تھے، اور صحابہ ایک دوسرے کو بیٹھ کر نماز کے طریقے سکھاتے تھے. ہمیں بھی یہ سنت ریوائز کرنی چاہیے. اور خاص طور پر جیسے کسی مسجد میں آپ گئے ہیں جمعہ پڑھنے یا ویسے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کئی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں بہت پیار سے اچھے طریقے سے کوئی ایک سٹیپ بتا دینا چاہیے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے کر لیں. لیکن پیچھے نہ پڑ جائیں، کیونکہ آپ نماز میں اپنی نماز پہ فوکس کریں، دوسروں کی غلطیاں نہ دیکھتے رہیں، کیونکہ اس سے آپ کا اپنا خشوع خراب ہو جائے گا. لیکن کچھ چیزیں اتنی آبویس ہوتی ہیں، مثلاً امام سے پہلے رکوع میں چلے گئے، اب آپ آنکھیں بند نہیں کر کے نماز پڑھ سکتے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کا ساتھی جو ہے وہ پہلے رکوع کر رہا ہے، پہلے اٹھ رہا ہے، پہلے سجدے میں جا رہا ہے، پہلے اٹھ رہا ہے، تو نماز کے بعد اس کا ہاتھ پکڑنے پیار سے کہیں کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو امام کو فالو کرتے ہیں، پہلے نہیں جا سکتے، نماز نہیں ہوتی. بس مختصر سی بات کریں. اور اتق اللہ کے بعد کچھ لوگ تو مان جاتے ہیں اور کچھ لوگ اکڑ جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے نا. پھر فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک بغیر گھر سے نکالے فائدہ پہنچانے کی وصیت کریں. ہاں اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں بھلے طریقے سے فیصلہ کریں، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یہ ابتدائے اسلام کا حکم ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی موت قریب ہو تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وارثوں کو وصیت کر کے جائے کہ انہیں 1 سال تک اس گھر کے اندر رہنے دینا، یہاں سے مت نکالنا، اور ان کا نان نفقہ بھی دیتے رہنا. لیکن اگر وہ خود ہی اس گھر کو چھوڑ دیں تو پھر وہ خود اپنی ذمہ دار ہیں، اولیاء پہ گناہ نہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میراث میں جب حصہ مقرر ہو گیا تو عدت کی مدت بھی پہلے 1 سال تھی، لیکن اب عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن کر دی گئی، اور میراث میں حصہ دے کر اس کے بعد عورت کو 4 ماہ 10 دن اسی گھر میں رہنا ہے. اس کا مطلب ہے وہ گھر ان دنوں میں نہیں بکے گا، نہ تقسیم ہوگا جب تک وہ بیوہ اس کے اندر ہے. اس کے بعد تقسیم ہوگا، بیوہ کے ٹھکانہ الگ بنا دیا جائے یا وہ بچوں کے ساتھ چلی جائیں، لیکن یہ ہے کہ گھر وارثوں میں تقسیم ہو. یہ بہت بڑی غلطی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ جس میں پورے کا پورا بیوی کو دے دیا جاتا ہے ول کے ذریعے اور باقی وارثوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیز درست نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں عدت کی بہت خراب قسم کی رسمیں ہوتی تھیں، یعنی جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کو ایک نہایت تنگ و تاریک کوٹھڑی میں داخل کر دیا جاتا، برے برے کپڑے پہنتی، خوشبو نہیں لگاتی، یہاں تک کہ نہاتی دھوتی بھی نہیں تھی، اور اس کے اندر اتنی گندگی اور سڑاند ہو جاتی تھی کہ کوئی جانور بھی اس کے پاس لایا جاتا تھا تو وہ بھی مرنے کے قریب ہو جاتا تھا. تو اسلام نے آ کر یہ ایسی ناروا پابندیاں ہٹا دیں.
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھلے طریقے سے کچھ فائدہ یعنی متع طلاق دینا ہے. متقی لوگوں پر عورتوں کا یہ حق ہے. یہ ہر متعلقہ کے لیے حکم ہے. کسی کو بھی طلاق ہو اس کو ساتھ گفٹ دینا ضروری ہے. جن کے اندر تقویٰ ہوگا وہ یہ لازمی کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر متقی لوگوں پہ لازم نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ تقویٰ کی علامت ہے. متقین کو اس بات پہ آمادہ کیا گیا کہ یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم کس درجے کے مسلمان ہو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے تو اس کے تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب انسان یہ کام نہیں کرتا تو اس کے تقویٰ کا لیول بھی کم ہو جاتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ جتنی بھی آیات اوپر گزری ان سب کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ خاندانی زندگی سے متعلق جتنے احکامات تھے ان کو یہاں ریپ اپ کر دیا گیا اس آیت کے ساتھ کہ اللہ کی حدود، حلال حرام احکام جن میں تمہارا فائدہ ہے، یہ سب اللہ نے تمہیں بتا دیے ہیں. جو ان کو پڑھے گا سمجھے گا وہ ان پہ عمل کرے گا وہ محسن اور متقی ہوگا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. تو اس ظلم سے باہر نکلنا چاہیے اور لوگوں تک یہ تعلیم پہنچانی چاہیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی زندگیاں بسر کر سکیں.